نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں۔ ساری کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں۔ عزت ذلت میں، نفع نقصان میں، صحت بیماری میں، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک سے مسائل کو حل کروانے کا بہترین راستہ وہ اعمال ہیں جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے۔ جو بندہ بھی ان اعمال کو اختیار کر لے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سکون اور راحت اور ہر طرح کی خوشیاں اللہ رب العزت بھر دیں گے۔ دنیا کے جسمانی مسائل ہوں یا روحانی مسائل ہوں، وقتی مسائل ہوں یا دائمی مسائل ہوں، مسئلہ کوئی بھی ہو، جو بندہ اللہ رب العزت کا تعلق اور اللہ رب العزت کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے محنت کر لے گا، اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ آج کا ہمارا عمل چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیں، ایک چہرے کی خوبصورتی وائٹنس ہے، ایک اور اس وائٹنس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں کشش نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ سفید تو ہوتے ہیں لیکن کشش والے نہیں ہوتے، اس لیے رشتے کے لیے بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں، بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جن کا چہرہ کوئی خاص نہیں ہوتا لیکن ان کے چہرے پہ اللہ رب العزت نے ایسی کشش رکھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے رشتے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، دیکھنے والوں کو جاذب نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر آسمانوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین پر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، حتیٰ کہ جانور بھی اور پرندے بھی سب اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ اب اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ انسان لمبے لمبے نفل پڑھے اور لمبی لمبی تہجد کی رکعتیں پڑھے اور لمبی لمبی تسبیحات کرے اور سارا سارا دن ذکر کرے۔ یہ کوئی اللہ کا ولی بننے کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، ایک تعلق ہے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بندہ نوافل چاہے تھوڑے پڑھ لے، اذکار تسبیحات چاہے تھوڑی پڑھ لے، لیکن 100% گناہوں کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی بندہ 100% گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ انسان ہے، خطا تو ہوتی ہے، گناہ تو ہوتے رہیں گے، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے گناہ تو ہوتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ تو ہوتے رہیں گے لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مفہوم عرض کروں، کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کا اعمال نامہ جب اللہ رب العزت کے ہاں پہنچا تو اس میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ بن گئے تھے، گناہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ گناہ ہوتے تھے، لیکن گناہ ہوتے ہی ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے لغزش خطا گناہ ہو جاتا فوراً معافی مانگ لیتے، جب تک معافی نہ مانگ لیتے سکون نہ آتا۔ تو یہ اصل ہمارے ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آج ایمان کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ بندہ ہے جو ظہر کا وقت ہوا اس نے نماز نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں، عصر کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں، مغرب عشاء گزر گئی، کوئی پرواہ نہیں، تو اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ کیا کر رہا ہے، اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس کو دھیان نہ رہا، ابھی پڑھتا ہوں کہتے کہتے اس کی نماز گزر گئی، عصر کی اذانیں شروع ہو گئیں، اب یہ ایک دم پریشان ہو گیا، ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میری نماز رہ گئی۔ اب یہ جس کو فکر لگ گئی، یہ فکر ایمان ہے، اور جو بے فکری ہے یہ ایمان کی موت ہے۔ اب آپ نے بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے دل میں یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لیں،
گناہ کے بعد فوری اگر توبہ کر لی جائے، کوئی ذکر کر لیا جائے، کوئی نیکی کر لی جائے، اللہ رب العزت اس گناہ کی نحوست کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اگر آپ چہرے کی خوبصورتی چاہتے ہیں، اگر آپ بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لینی ہے۔ دوسرا، چہرے کی خوبصورتی کے لیے جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ اب لمبا سجدہ کیسے ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ ہے، آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی بجائے 5 دفعہ پڑھیں، 5 کی بجائے 7 دفعہ پڑھیں، 7 کی بجائے 9 دفعہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ لمبا آسانی سے آپ سجدہ کر سکتے ہو آپ کیجئے، 5 دفعہ تو کم از کم لازمی ہو۔ پھر تیسرا کام جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ کم از کم بہتر ہے کہ ایک سپارہ روزانہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک سپارہ نہ ہو سکے آدھا سپارہ نہ ہو سکے ایک پاؤ پڑھ لیجئے، لیکن تلاوت ضرور کیجیے۔ چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، میں ریوائز کرتا جو بھول نہ جائے۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ کیا بتایا؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نماز میں لمبا سجدہ کرنا۔ تیسرا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور چوتھا کام ہے جب بھی آپ چہرہ آئینہ دیکھیں تو آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ مختلف دعائیں آتی ہیں لیکن بہتر یہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہم انت کما حسنت خلقی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھی، پریشان نہیں کہ وہ لفظ اور ہیں یہ اور ہیں۔ تو چوتھا کام، جب بھی آئینہ دیکھیں آپ دعا پڑھیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، پیارے اللہ آپ نے مجھے خوبصورت بنایا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو سانولے رنگ کے ہیں، جن کا کلر بلیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی سفید رنگت والے کو دیکھا اور آپ کے دل میں یہ خیال احساس سے کمتری پیدا ہو رہا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میرے اللہ مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ یہ دنیا کی محبتوں میں وہ کہتے ہیں نا میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے، تو کوئی اس کی حالت ہی نہ ہو، دیکھنے قابل بھی نہ ہو، پھر بھی محبوب کیا کہتا ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے، اس کی چیز کی کتنی قدر ہوتی۔ اتنی محبت کرنے والے اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو میرے اللہ نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ میں اس حال میں دنیا میں ہوں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ ہم سارے دنیا میں امتحان کے لیے آئے، سیاس باٹے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں ہر بندہ امتحان میں ہے، کوئی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی امتحان ہے، کوئی بدصورت ہے اس کی بدصورتی امتحان ہے۔ اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بندہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، سفید ہو یا سیاہ ہو، رنگت اس کی سانولا ہے یا جیسا بھی ہے، اگر اس کی زندگی میں اعمال ہیں تو اللہ رب العزت اس کو وہ کشش عطا فرمائیں گے جو آپ سب چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ وظائف دیکھتے ہیں نا وہ والی، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا کام گناہوں کو چھوڑنا، دوسرا کام نماز میں لمبا سجدہ کرنا، تیسرا کام تلاوت کا اہتمام کرنا، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، روزانہ تلاوت ضرور ہو۔ چوتھا کام شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں تو دعا پڑھیں۔ پانچواں کام ابھی کیا بتایا میں نے؟ نہیں بتایا؟ ہاں، تو پانچواں کام اور آخری کام کیا ہے؟ درود پاک کا اہتمام۔ کم از کم آپ نے روزانہ 200 مرتبہ درود پاک تو لازمی ہو، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو۔ 200 مرتبہ درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام ہو، زیادہ نہ ہو سکے تو اتنا لازمی کرنا ہے۔ 200 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔